نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، فضائل رمضان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو حضرت نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں میں اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ: محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل برداشت ہے۔ دوسرے، اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات تائید کرتی ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقلاً آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا،
اور رمضان المبارک کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ آقا اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ تراویح کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص تراویح کا منکر نہیں۔ عبداللہ صاحب گلا تو اچھا ہونے کا نام نہیں لے رہا میرا، کہاں ہو جائے گا؟ آپ نے تو پہلے ہی تمہید باندھ دی، میں نے سوچا کچھ چھٹی مانگو آپ سے، لیکن بات سننے سے پہلے ہی حسن بھائی ہو جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آئندہ ہفتے سے پیر سے مجھے بخش دو کہ آواز تو میں بولتا جا رہا ہوں، تو شاید اس کا اثر ہے کہ یہ اچھا ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ 2 ہفتے سے اوپر ہو گئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا تو بالکل چھٹی کر دو میری، امامت سے نہیں بیان سے، یا پھر کم کریں گے، ہے نا، آدھا گھنٹہ، ہاں انشاءاللہ 3 ہفتے تک زور رہتا ہے اس کا۔ 3 ہفتے تک، تو یعنی آپ کا بھی زور ہے کہ وہی ترتیب رہنی چاہیے۔ ہاں میں نے بہت سوچا، اصل میں پھر فجر میں بہت بوجھ پڑتا ہے گلے میں، وہ پڑھنا بھی زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، 3 دن 4 دن، لیکن یہ تو بہرحال چلے، آپ دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ آج شب جمعہ ہے، اور دیکھیے کہ ہم فضائل نماز تعلیم میں پڑھ رہے تھے، میں نے بند نہیں کیا، وہ کل ہی ختم ہوئی فضائل رمضان تعلیم میں، اور ہماری ترتیب یہ ہے کہ رجب شروع ہوتا ہے تو ہم لوگ فضائل رمضان تعلیم میں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شعبان میں شروع کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی، کافی زیادہ صفحات ہیں، تو الحمدللہ رجب اور شعبان 2 مہینے میں پوری تعلیم کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کو ختم کر لیتے ہیں۔ گھروں پر جو سنتے ہیں تو ان کے کانوں میں بھی رمضان کے تعلق سے باتیں آ جاتی ہے، پڑھ جاتی ہے۔ دوسرا اس وجہ سے بھی کہ آقا رمضان المبارک کا اہتمام رجب سے کرتے تھے۔ ہاں دلیل حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو ایک خاص دعا کا اہتمام کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد اور آغاز تک۔ تو رجب سے وہ دعا کیا آپ سب کو الحمدللہ یاد ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں، واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور ایسی دوسری چیزیں بھی ہیں، تو 1000 طرح کی باتیں آئے گی کہ روایت ضعیف ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی، حضرت شیخ نے آج پہلی جو روایت میں نے ابھی پڑھی، حضرت شیخ نے خود لکھا کہ وہ ضعیف ہے، لیکن فضائل میں قابل قبول ہے۔ سارے ائمہ کے یہاں کسی کا اختلاف نہیں، سارے ائمہ کہ فضائل کے اندر جو روایت ضعیف ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ اور چودھری صاحب ایک بات یاد رکھو، مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ النفس، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ایک بات بڑی پیاری فرماتے تھے کہ یاد رکھو حدیث ضعیف نہیں ہوتی،
ہاں یاد رکھنے کی اور سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے اس پہ، ورنہ لوگ کیا بولتے ہیں چودھری صاحب کہ حدیث ضعیف ہے، بولا یہی جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو روات ہوتے ہیں، جو راوی ہوتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والے، ان میں سے ایک یا اس سے زائد وہ ضعیف ہوتا ہے۔ ہاں راوی، روایت کرنے والا، وہ سلسلہ چلتا ہے نا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ہوتے 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 وہ ہم تک آتا ہے۔ جیسے نسب ہے کہ بھائی میرے والد کا نام ابراہیم، پھر دادا کا نام احمد، پھر جو ہیں اسماعیل، پھر سلیمان، آگے نہیں معلوم مجھے بس اتنا یاد ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک شجرہ ہوتا ہے نا، شجرہ نسب بولتے ہیں کہ اخیر تک۔ اسی طرح کسی بزرگ سے حسن بھائی آپ بیعت ہو اور آپ کو اگر اجازت یا خلافت مل جائے تو مجھے بھی دے دینا۔ تو بہرحال اس میں بھی کیا ہوتا ہے اسماعیل چچا، وہ شجرہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ان سے بیعت تھے، یہ ان سے، یہ ان سے، یہ ان سے، یہ ان سے، ہوتے 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 وہ حضور تک پہنچتا ہے سلسلہ۔ تو اسی طرح روایت میں بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ دشمنان اسلام نے ہر طرح کوشش کی اسلام اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ حدیثیں اپنے طور پر گڑھ کر لوگوں میں پھیلا دی، جس کو کیا بولتے ہیں موضوع روایت۔ سنا ہوگا آپ نے نام کہ موضوع، میم واو ضاد واو۔ اب انیس الزماں صاحب پتہ نہیں متفق ہے کہ نہیں، بنگلہ دیش میں بہت جھگڑا ہے ضاد کا اور ضاد کا، ہوتا ہے نا، ہاں یہ ان میں بہت جھگڑا ہے یہ کہ ضاد اور ضاد۔ تو بہرحال ہمارے یہاں نہیں ہے تو اچھا ہے، ورنہ بنگلہ دیشی حضرات میں اس کا بہت جھگڑا ہے، مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے پہلے، اب نہیں، اب ختم ہو گیا اسٹیٹ میں۔ چلے بہرحال تو اس لیے میں نے کہا کہ بھائی میم واو ضاد واو اور عین موضوع۔ موضوع کا کیا مطلب کہ خود سے گھڑی ہوئی، بنائی ہوئی، کہ حضور نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی، خود نے اپنے طور سے گھڑ لی، بنا لی اور اس کو پھیلا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ حضرت تھانوی نے ایک مزیدار بات سنائی ہے چودھری صاحب، سنو کہ ایک صاحب دودھ بیچتے تھے اور دودھ کے اندر پانی ملاتے تھے، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں نے تو دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، نام سنا ہوگا۔ تو حضرت ہمارے گاؤں لاجپور تشریف لائے تھے، تو ایک بیان میں فرمایا کہ بھائی پہلے کا دور اچھا تھا ذاکر بھائی کہ لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملاتے تو ہے حسن بھائی کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی ملاتے تھے تو کچھ تو حنیف بھائی گھڑا ہوتا تھا، وہ نشانی کیا پانی ملا ہوا کہ نہیں ملا ہوا۔ تو بڑے بوڑھے نورانی بھائی یوں کہتے تھے کہ جے دودھ تھی ملائی جھمے تو ہمجی جوانوں کہ انہاں اندر پانی ملیلو نتھی، اتھوا ملیلو بھی چھے تو برائے نام۔ تو ملائی اردو میں کہتے ہیں کہ بالائی، ڈبل کریم وہی ہوئی نا، ہاں تو وہ سمجھ جانے کا کہ بھائی یہ دودھ ایک دم پیور ہے۔ تو بہرحال پہلے تو لوگ سعد اللہ صاحب دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملاتے۔ تو ایک آدمی حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ دودھ میں پانی ملاتا تھا، اور کیا کیا سب دودھ اس کا ذاکر بھائی بیگ گیا، اور سمندر یا ندی تھی اس کے کنارے آ کر بیٹھا اور پیسے گننے لگا، اور اس نے وہ بیگ جو اس کے ہاتھ میں ہوگی تھیلی اس کو کھولا، ابھی پیسے اندر ہاتھ ڈالتا کہ بندر آیا لے کے بھاگا اور اوپر بیٹھ گیا، کس پہ؟ درخت پہ۔
کہ وہاں درخت تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے تھیلی کھولی بندر نے، اور کیا کیا کہ ایک پیسہ اندر رہنے دیتا تھا، ایک پیسہ پانی میں ڈالتا تھا، ایک اندر رہنے دیتا تھا، ایک پانی میں ڈالتا تھا۔ تو آدھے پیسے اس نے پانی میں ڈال دیے اور آدھے پیسے رہنے دیے، اس کو بند کیا اور اس پہ پھینکا۔ اب اس نے کھول کے دیکھا تو دودھ کی جو قیمت تھی اتنے پیسے تھے، اور جو پانی ملایا تھا وہ پانی میں گئے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بندر نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ تو حنیف بھائی بالکل دودھ کا دودھ ہو گیا کہ دودھ بیچا تو دودھ کے پیسے باقی رہنے دیے تو دودھ کا دودھ ہوا، اور پانی تھا اسماعیل چچا تو پانی والے پیسے پانی میں ڈالے تو کہاں کہ پانی کا پانی ہو گیا۔ تو بعض مرتبہ جملے بھی ایسے فٹ بیٹھتے ہیں کہ پوچھو مت۔ جیسے سید اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے پاس ایک شخص آیا، مسلکن وہ ایسا آدمی تھا کہ جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لے رہا۔ تو وہ تھا، اور آ کر وہ کہنے لگا کہ دو باتیں اس نے کہیں۔ ایک کہا کہ حضرت کتے خرگوش نہیں کھاتے، غور کرنا جملے پہ، کہ کتے خرگوش نہیں کھاتے۔ خرگوش جانتے ہو کیا؟ جنگل میں رہتے ہیں، انسان بھی جنگل میں رہتا ہے، جنگل میں کہاں، وہ گاؤں میں بھی رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کفلیتا میں حشیم بھائی، میرے جو نانا کا مکان ہے کفلیتا میں، احمد پانڈور میرے نانا کا نام ہے، حافظ پٹیل مرحوم چودھری صاحب جو تھے ہمارے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ٹکولی والے۔ تو جب میں یہاں نیا نیا امام بن کر آیا تو حافظ پٹیل کی آمد ہوئی، تو مجھ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کون سے گاؤں کے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ہی دونوں کہا، میں نے کہا کہ ددھیال لاجپور اور ننیال کفلیتا، دونوں کہہ دیا میں کہ મારું મોહાર કેવું છે કફલેતા છે ને બાપ દાદાનું ગામ તે લાજપુર છે। તો મને કે કફલેતા કોનો બનાવાશો? તો મેં کہ احمد پانڈورનો۔ تو حسن بھائی میرے نانا آپ کی طرح ہی لمبے چوڑے تھے اور کرکٹ کا بہت شوق تھا ان کو۔ تو حافظ پٹیل کہنے لگے کہ او یہ تو મારો ખાસ ફ્રેન્ડ થા એમ કે અમે એના સાથે બહુ ક્રિકેટ રમલા۔ મનમાં મેં કીધું કે મારા નાનાને લોકો બિચારા ક્રિકેટથી જ ઓળખે, બાકી કોઈ કમાલ કંઈ કરલો જ નહીં મને۔ تو حافظ پٹیل نے یہ کہا کہ تیرے نانا کے ساتھ تو ہم بہت کرکٹ کھیلے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حافظ پٹیل کو بھی کرکٹ کا شوق تھا، بہت شوق تھا۔ ہاں چودھری صاحب کہہ رہے بہت تھا، وکٹ کیپر تھے، ہاں یہ کیپٹن ہوتے تھے، چلے بہرحال شوق تھا ان کو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ حافظ پٹیل نے مجھے کہا تھا اور پھر کچھ باتیں بھی سنائی۔ خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ خرگوش، ہاں جزاک اللہ۔ تو جو میرے نانا کا مکان ہے کفلیتا میں، بالکل اس کے پیچھے قبرستان ہے۔ تو اس وقت قبرستان کے اندر خرگوش بہت ہوتے تھے، سسلو بولتے ہیں نا، ہاں سسلو ہے نا۔ تو بہرحال اس کو کھا سکتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے، آپ کھانا چاہے۔ اگر بعض مرتبہ چیزیں زائد ہوتی ہے لیکن ہم نے کھائی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے کراہت معلوم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، بعض مرتبہ ہیں دو کوالٹی ہوتی ہے، ایک کے ناخن والے اور کھڑی والے بھی ہوتے ہیں۔ چلے بہرحال مجھ سے زیادہ آپ کوالٹی جانتے ہیں تو اب آپ ہی مقرر کر لیں۔ خیر صحیح بات ہے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، وہ ہوتے ہیں۔ گائے بھی دو ہوتی ہے، ایک جرسی ہوتی ہے، ایک دیسی ہوتی ہے، بولتے ہیں نا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ دیکھیے حضور نے بھی ایک بات یاد رکھو، بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی کھانا ہمیں پیش کیا اور دل کو نہیں بھایا، نظر کو اچھا نہیں لگا، نہیں کھایا تو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم کہ کھاوانی بھی عید بھی کہی، کھاوانا آتا کہی۔ دیکھیے شریعت میں اتنی اجازت ہے حسن بھائی کہ کوئی کھانا مجھے یا آپ کو پسند نہیں آیا
ایک تو چکھنے کے بعد پسند نہیں آتا حنیف بھائی، ہے نا، کہ چکھا اور نہیں پایا، ایک یہ کہ دیکھتے ہی کبھی کھایا نہیں تو وہ کھانے کا جی نہیں کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شمائل میں ہے کہ حضور کوئی چیز پسند آتی تو کھاتے تھے، نہیں پسند آتی تو چھوڑ دیتے تھے، برائی نہیں کرتے۔ تو چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ فون اس لیے آ رہا ہوگا کہ کچھ لوگ بیان لائیو اسٹریمنگ پہ سنتے ہیں۔ اب میرے اوپر بھی میسج تھے، کل فون بھی تھے کہ مسجد والوں کو کہو کہ لائیو اسٹریمنگ 3-4 دن سے نہیں آ رہا ہے، ریسیور پہ آتا ہے۔ ریسیور پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ مسجد سے دور رہتے ہیں، جیسے میں دور رہتا ہوں، تو کبھی کچھ سنائی دیتا ہے، کبھی نہیں سنائی دیتا ہے۔ ذاکر بھائی کے گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے، پوچھو۔ اور حشیم بھائی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ میں جہاں امامت چھوڑ کے آیا، میں نے تو چھوڑ دی، ریسیور نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ حسن بھائی، میں اس سے پہلے امام تھا پلاسٹ گروہ میں، اس کا نام ہے مرکز الدعوہ والارشاد، لیکن وہ مسجد مشہور ہے ولی آدم کے نام سے، تو ابن آدم پہلے وہاں امام تھا۔ تو بہرحال اس کا اور ہمارا جو ریسیور کا نمبر ہوتا ہے نا، وہ سیم ہے نا۔ ہاں، میرے گھر پہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ ذاکر آپ جتنا دور رہیں گے مسجد سے، تو چودھری صاحب ایسا ہوتا ہے، تو اب وہاں کا آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا بھی کہ اللہ کے بندو یار تم بدلو اس کو۔ اب دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، یہ مسجد قریب ہے میرے مکان سے، ذاکر بھائی سے، لیکن یہ صاف نہیں آئے گا اور وہاں سے صاف آتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے جیسی چیز ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو کل وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے مسجد والے کو فون بھی کیا کہ لائیو اسٹریمنگ نہیں آ رہا ہے، تو کہاں کہ بگڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے فون کیا اور آپ خود بتا رہے بگڑا ہوا، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جو آپ کو کہا بگڑا ہوا ہے۔ تو جاوید بھائی کو میں نے پھر فون کیا کہ کچھ ان سے کہوں، لیکن فون لگا نہیں ان کو کل رات میں 10:30 کے بعد چلنا شروع ہوا ہے۔ ہاں، تو بہرحال پتہ نہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ لائیو اسٹریمنگ پہ ریسیور سے صاف آتا ہے۔ ہاں، اور وہ میں نے بھی اس کو آزمایا ہے، بہت صاف ریسیور پہ آپ ہماری مسجد کی نماز سنو، اذان سنو، بیان سنو، جو بھی، تو وہ ریسیور سے صاف ہوتا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے یہ فون بج رہا ہے، نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں گارنٹی سے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خرگوش، تو کچھ چیزیں ذائقہ اچھا نہیں ہوتا تو آدمی نہیں کھا سکتا، اور کچھ چیزیں دیکھنے کے ساتھ ہی آدمی نے کبھی کھائی نہیں ہو تو وہ نہیں کھا سکتا۔ تو اگر میں اور آپ نہ کھائیں تو اجازت ہے اس کی، لیکن اس کھانے کی برائی نہیں کرنی ہے۔ لیکن میں اور آپ نورانی بھائی دو کام کرتے ہیں، ایک تو برائی بھی کرتے ہیں، گھر والی کو کچھ تو من و سلوا ہے ایک خاص قسم کی وہ سناتے ہیں، اور کچھ تو پلیٹ بھی پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تو کم ہوتا ہے، انڈیا میں تو اتلی مستی دھنی لوگوں نے کہ پوچھو نا، અહીંયા બૈરાઓને એટલી મસ્તી કે પૂછો ના۔ اللہ ماشاء اللہ دونوں جگہ لگتا ہے۔ تو اب کیا کرے یار، اور یہی صحابہ کے زمانے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد اللہ صاحب شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ہماری بیویاں ہمارے تابع تھی، ہم سے ڈرا کرتی تھی، مدینے میں آئے ماحول الٹا کہ بیویاں شوہروں پر غالب ہے مدینے میں۔ اب خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری بیویوں نے دیکھا کہ یہاں کی عورتیں شوہروں کے سر پہ سوار ہے، تو اب یہ ہم پہ سوار ہونے لگی ہے۔ ذاکر بھائی، تو اپنا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا کہ وہاں کچھ اور دیکھا، یہاں کچھ اور بھگت رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کی صحیح قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، دونوں کو ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی میری رسپیکٹ کرے، اور شوہر بیوی کا رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، اس کو عزت ہی نہیں دیتا، تو کیا خاک دے گی وہ؟ اسی طرح بعض بیویاں شوہر کو گھاس نہیں ڈالتی تو پھر وہ بھی عزت نہیں دے گا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ حضور اپنی بیویوں کو محبت دیتے تھے، تو وہ تو محبت دینی پڑتی ہے۔
دیکھیے اس دنیا میں مفت میں کوئی کچھ نہیں دیتا، یہاں عزت بھی مفت میں نہیں ملتی. تم کسی کو عزت دو گے تو وہ تمہیں دے گا. میں نورانی بھائی کو سلام ماروں گا تو وہ مجھے سلام ماریں گے، میں سعد اللہ صاحب کو سلام کروں گا تو وہ کریں گے، ورنہ میں ان کو ظہر میں نہ کروں، کھا لو قسم، کفارہ نہیں دینا پڑے گا، یہ اثر میں نہیں کریں گے. તો એ કે ભાઈ આપણે તો હસનભાઈ શું કહે કે નેકી કમાવાના બહુ રસ્તા છે, કંઈ સલામત કરવાનું છે, આપણને તો બોલતા હો બહુ સારું આવડે. તો કે બહુત રાસ્તે, اس لیے عزت چاہیے تو عزت دو. امام چاہتا ہے کہ مقتدی عزت کرے تو امام کو مقتدی کو عزت دینی پڑے گی. مقتدی چاہتا ہے کہ امام عزت کرے، آگے نہیں بولوں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، تو ہم لوگ تو برائی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو خرگوش پہ میں سنا رہا تھا کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کتے خرگوش نہیں کھاتے. تو حضرت نے اسی کا جواب اس پہ الٹا دیا، کہا کہ بالکل کتے خرگوش نہیں کھاتے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اس نے طنز کیا حضرت پر کہ چونکہ ہم لوگ خرگوش کھاتے ہیں جس کو بھائے، تو اس نے آ کر ہم کو کتا بنایا کہ کتے خرگوش نہیں کھاتے. حضرت نے وہی جواب الٹا کر دیا کہ حضرت صحیح فرمایا، کتے خرگوش نہیں کھاتے. چلے یار ابھی بھی تم نہیں سمجھے، میں کیا کروں، اب اس سے زیادہ تو میں سمجھا نہیں سکتا. بہرحال آپ سے اتنی التجا ہے، جو سمجھے ہیں وہ نہ سمجھنے والے کو بعد میں سمجھا دیں. ہاں یہ بات ہوئی، جزاک اللہ. دوسرا اس نے یہ کہا کہ حضرت یہ داڑھی جو ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا واجب ہے واجب ہے. فرمائیں کہ یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. کہا کہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے چہرے پہ تو داڑھی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب پیدا ہوا اور جو چیز نہیں تھی، اس نے کہا کہ جب پیدا ہو اور جو چیز نہ ہو، بعد میں جا کر وہ بڑھے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے. تو داڑھی تو پہلے نہیں آتی، کتنے سال بعد آتی؟ 15 سال بعد آتی ہے. ہاں 15-16 وہ ایک ہی ہوا، تو 15 سال جو ہیں وہ بعد آتی ہے. اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنی داڑھی سے بڑے معلوم ہوتے ہیں. بعض مرتبہ حسن بھائی آدمی 20 سال کا 22 سال کا ہوتا ہے لیکن داڑھی گھنی ہوتی ہے، اور گھنی داڑھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے داڑھی کے بال میری طرح کیا ہوتے ہیں؟ موٹے ہوتے ہیں، جاڑا جینے کے وہ ہوتے ہیں. تو آدمی ہوتا ہے 20 سال کا اور لگتا ہے 30 سال کا، ہے نا. اسی لیے شادی بھی نہیں ہوتی. اور بعض لوگ بس میں ٹرین میں ملتے تھے کہ چاچا ذرا ہٹ جو نہیں. تو اب اتنا غصہ آتا ہے کہ پوچھو مت کہ ہجو تو شادی نہ ٹھکانا نہیں ملے ہیں. ان کے ایک بھی پیغام ان کے نہیں میں پوچھا ہوں نہیں ماں باپ پہ چوڑتا ہیں આપણા હારું ને અમીનભાઈ આ તો હમણાંથી જ એમ કે ચાચા બની ગયા આપણે બોલતે ને ઇન્ડિયા તો કે ચાચા જરા જગ્યા આપજો નહીં એમ કે. تو اتنا غصہ آتا ہے کہ پوچھو مت اسماعیل چچا. تو حضرت کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. تو کہا کہ حضرت آپ اپنی داڑھی سے بڑے معلوم ہوتے ہیں. اس نے عمر پوچھی کہ کتنی عمر ہے؟ تو حضرت نے کہا اتنی. تو کہ داڑھی سے تو نہیں لگتے، بڑے معلوم ہوتے ہیں. تو وہ تو فقیہ الامت تھے، بڑے حاضر جواب تھے. فرمایا کہ میاں آپ نے سچ کہا، میں اپنی داڑھی سے 15 سال بڑا ہوں. جواب بالکل صحیح ہے کہ میں اپنی داڑھی سے کیا ہوں؟ 15 سال بڑا ہوں. کہ 15 سال کے بعد جو ہے وہ داڑھی آتی ہے. تو وہ آ کر کہنے لگا اچھا ایسا ہی ہوا. حضرت نے ناگپور میں بھی پڑھایا ہے. مفتی محمود حسن صاحب نے ناگپور یا کانپور دو میں سے کوئی ایک جگہ ہے. حضرت تھانوی نے بھی کانپور میں پڑھایا. تو ایسا ہی ایک آدمی آیا کہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مسجد میں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، وہ مسجد میں آنا چاہتا تھا. حضرت نے پوچھا کون؟
تو یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کلب لگاتے ہیں. کلب جواد انڈیا میں ایک عالم ایک صاحب ہوئے ابھی انتقال. کلب جواد، کلب یعنی کتا ہے نا، کلب یعنی کتا، تو وہ ایسے نام رکھتے ہیں. تو اور کلب علی نام رکھتے ہیں کہ کلب علی. حضرت مسجد میں تھے، نماز کا وقت نہیں تھا تو دروازہ بند کیا ہوا تھا، نوک کیا اس نے. حضرت نے پوچھا کون؟ کہ کلب علی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ خدا کا گھر ہے، اس میں کلب خدا نہیں آ سکتا تو کلب علی کیسے آ سکتا؟ سمجھے کہ یہ جو کتے ہیں پیدائشی طور پر تو خدا نے ہی پیدا کیے، وہ مسجد میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتی. تو فرمایا کہ اس میں خانہ خدا میں کلب خدا نہیں آ سکتا تو کلب علی کیسے آ سکتا ہے؟ چل جاؤ. تو بہرحال وہ آ کر کہنے لگا کہ حضرت داڑھی پیدائش ہوتی ہے، پیدائشی طور پر نہیں ہوتی، 15 سال بعد آتی ہے، اور جو زائد چیز ہو پیدائش کے وقت تو اس کو کاٹ دینا چاہیے. حضرت نے فرمایا بالکل، اگر آپ اسی اصول پہ اگر آپ چلنا چاہے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو دانت بھی نہیں تھے، آپ کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، وہ بھی بعد میں آئے. تو داڑھی کو بعد میں ہاتھ لگائیو، پہلے سارے دانت توڑو، ہیں کہ وہ بھی فطرت کے خلاف ہے، وہ بھی نہیں تھے. تو حضرت تھانوی نے اس پہ عنوان لگایا دندان شکن جواب. فارسی میں دانت کو کیا بولتے ہیں؟ دندان. شاہ عطا اللہ بخاری علیہ الرحمہ بڑے حاضر جواب. ایک آدمی آیا اور آ کر شکایت کی کہ حضرت دانت اور داڑھ بہت درد کرتے ہیں، کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا علاج دنداں اخراج دنداں. نہیں سمجھے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. فرمایا کہ دانت درد کرتے ہو، علاج یہ ہے کہ اس کو نکلوا دو. تو علاج دنداں اخراج دنداں ذاکر بھائی کہ اس کو کیا کرو؟ تو دندان شکن جواب. تو دیکھیے حضرت نے اس کو کیا جواب دیا، دانت کا داڑھی کا پر اس نے حملہ کیا. تو یہ دندان شکن جواب ہوا نا، جنہیں گجراتی میں کہی کہ એવો જવાબ આપ્યો કે મોઢામાં હું લાખી ગયો, આંગળી લાખી ગયો, બોલે ને આપણે. એટલે આટલું બધું નીચે સમજીને સમજાવું તમને તો બી ઉતરે કે નહીં ખબર નહીં મને. હે તો બહરحال سمجھ آیا نا. خیر آج شب جمعہ ہے، بات کہاں سے نکلی تھی کہاں چلی گئی، چلے چھوڑے جہاں سے بھی نکلی. تو آج میں آپ کو کہہ رہا تھا ہاں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. تو کیا ہے کہ کل ہی فضائل نماز ختم ہوئی، آج ماشاءاللہ مبارک شب ہے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. حضور رجب کے مہینے سے اس کا اہتمام کرتے تھے. اب لوگ واٹس ایپ پہ چلاتے ہیں، ہاں یہاں سے بات نکلی کہ روایت ضعیف ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ارے بھائی ہزاروں روایتیں ضعیف ہے. اگر آپ ایسا ہی دیکھنے جائیں گے صلاۃ التسبیح کی ساری روایت ضعیف ہے. کوئی ایک روایت جو ہے وہ یہ نہیں کہ ضعیف نہ ہو، ساری روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. ایسا کرنے جائیں گے تو دین اتنا ہے نا اتنا رہ جائے گا. یاد رکھو، اتنا ہے وہ اتنا رہ جائے گا. اب ہمارے یہاں آئندہ مہینے میں 15ویں شعبان آئے گی تو شروع کہ شعبان جو ضعیف روایت છે કે હું છે આ કરું તે કરું. મેં કે એકને જ હુંકા પકડી રહ્યો, એવી તો હજારો મિસાલ છે, તે તને ખબર જ નહીં મળે, તે તું બોલે જ નહીં તે. ہاں تو یہ علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ بھائی فضائل میں حلال حرام کے لیے روایت اعلیٰ ہونی چاہیے، حلال حرام کے لیے، لیکن فضائل کے معاملے میں چل جاتی ہے. تو یاد رکھو حدیث ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ درمیان میں جو راوی ہوتے ہیں نا. تو پھر کیا کیا کہ جب ایسی روایات لوگوں نے مارکیٹ میں پھیلا دی اپنی طرف سے بنا کر، تو علماء نے یہ کام کیا. اس کو علماء جانتے ہیں، میں آپ کو نام بتا دوں، اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہے. اس کا نام ہے اسماء الرجال. کیا نام ہے؟ اسماء الرجال. رجال عربی کا لفظ ہے، رجل مرد کو کہتے ہیں، اور رجال اس کی جمع ہے. ایک آیت کا ٹکڑا تو نورانی بھائی ہم سب کو یاد ہوگا، جو ہم اپنی بیویوں کو سناتے رہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء. ہے چودھری صاحب سناتے ہیں، یہ سب کو یاد. دوسری آیت یاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. میں کہ کر تو ہے تو یہ کچھ آیتیں ہمیں بڑی یاد ہوتی ہے
ઇન્નમલ આમાલુ બિન્નિયાત, આપણું બધાને જ યાદ, નિયત મારી જ સાચી, બીજા બધા પર આપણે હમલો કરે અનાથ હે. હા, તો એ કુછ ચીज़ें. તો अस्माउर रिजाल, तो रजुल मर्द, रिजाल आदमी, एक बड़ी जमात. अस्मा अरबी में आपने सुना होगा, हमको बचपन से थोड़ी बहुत अरबी हम सबको आती है हैं. कभी पूछते हैं हम बहुत आला उर्दू बोलना चाहे कि हज़रत का इसमें शरीफ क्या है हैं. हाँ, इसमें गिरामी भी बोलते हैं, इसमें शरीफ भी बोलते हैं कि इसमें शरीफ क्या है. हाँ, तो इस्म समझ गए ना, यानी नाम, उसकी जमा है अस्मा. तो रावियों के नाम ये उलमा ने मेहनत की और जमा किया और तमाम हालात जमा किए. पैदाइश कब की है, उठता बैठता किसके साथ था, सच बोलता था, झूठ बोलता था, काम क्या करता था, किसके साथ शादी की, क्या है क्या नहीं, सब कुछ हालात जमा किए. उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी उम्मत को ये शरफ़ हासिल नहीं है कि उनके नबी के अक़वाल और अहादीस को जमा किया हो. न सिर्फ जमा किया बल्कि बयान करने वाले जो रुवात थे उनके हालात को भी जमा कर दिया. और उसके लिए सादुल्ला साहिब कुछ कंडीशन लगाई कि भाई सादुल्ला साहिब या अब्दुल सलाम एक रिवायत बयान कर रहे हैं, ये किसका बेटा है, इसकी माँ कौन, इसका बाप कौन, ये बचपन में कहाँ पढ़ा, बचपन में क्या खेलता था, किन के साथ खेलता था, बड़ा था बैठता किसके साथ था, धंधा क्या करता था, बीड़ी सिगरेट पीता था नहीं पीता था, शराब पीता था नहीं पीता था, सब कुछ उन्होंने जांच पड़ताल की. और आप हैरान होंगे कि बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ है कि बेटे ने बाप के ख़िलाफ़ गवाही दी कि मेरे बाप में ये कमज़ोरी है, वो रिवायत बयान कर रहा है लेकिन सुन लो. बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे रहा है. और ऐसा भी हुआ कि बाप बेटे के खिलाफ, वो तो छोटी बात कही जाती है ना कि बाप बाप होता है, लेकिन बेटा बाप के खिलाफ जाए बड़ी बात होती है ना. हाँ, तो वो क्यों कि एक तरफ हुजूर की रिवायत का मामला है, शरीयत का मामला है, तो बेटे ने वहाँ बाप को नहीं देखा, मुकद्दम उसने दीन और शरीयत को रखा. ये सब हालात आपको मिलेंगे. तो उसमें है कि ये चीज़ें आदमी में होनी चाहिए. तो लिख दिया कि भाई ये ज़ईफ़ है, इसलिए याद रखो हदीस कोई ज़ईफ़ नहीं होती. समझ आया? हाँ, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं हदीस ज़ईफ़, हदीस ज़ईफ़. मैं उसको कहता हूँ कि तू इश्काल करने आया, पहले बता हदीस ज़ईफ़ का क्या मतलब. कोई हदीस ज़ईफ़ नहीं है. मेरे आका से के मुँह से निकला हुआ हर कलाम सही और आला कैटेगरी का. हाँ, बात सिर्फ ये हुई, एक साहिब है क्लेप्टन में, हमारी तरफ के है, गांव के, मैं नाम नहीं ले रहा. उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, मेरा दिल हिल गया, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, हसन भाई उनको पहचानते हैं, उन साहिब को. वो कहने लगे कि मुझे हदीस पर इतना एतमाद है कि मेरा बाप और मेरी माँ मुझे ये कह दे कि तुम मेरे बेटे हो, तो मेरे माँ बाप ने सही कहा होगा कि मैं उनका बेटा हूँ. जितना मुझे उनकी बात पे यकीन है उससे ज़्यादा मुझे मेरे हुजूर के इरशाद पे यकीन. आज के दौर में वो बोल रहा, 70 साल से ऊपर उसकी उम्र है. ये कुछ साल पहले उन्होंने ये बात कही, मैं हिल गया. मैंने कहा कि यार इसका ईमान तो देखो. तो इसलिए हदीस कभी ज़ईफ़ नहीं होती, याद रखो. और सुन्नत तो कभी ज़ईफ़ होती ही नहीं, ये याद रखना. अल्लामा खालिद महमूद साहब एक बात बड़ी प्यारी कहते थे, जानते हो ना अल्लामा, मैनचेस्टर में होते थे जी, मरहूम, अल्लाह मरहूम को गरीब के रहमत करे. हज़रत फरमाते थे कि सुन्नत क्या है और बिदत क्या है. तो वो तो उलमा ने बहरहाल जो कलाम किया वो किया, दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन वो एक आम फहम मिसाल देते थे हनीफ भाई. वो कहते थे कि सुन्नत पूरे वर्ल्ड में यकसां होगी. अगर मुझे और आपको मेयार परखना हो, तोलना हो जाकिर भाई कि ये सुन्नत है या बिदत है, तो फरमाया कि सुन्नत अरब में, अजम में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह सुन्नत एक ही होगी. और जो चीज़ सिर्फ इंडिया में है या कह लीजिए कि अजम में है, अरब में नहीं है, समझ लो ये बिदत. या ये कि रस्म है. मैं आपको मिसाल दूँ, अरब लोग तीजा, 10वां, 20वां, 40वां करते हैं,
نہیں کرتے. اسی سے آپ سمجھ جاؤ. اور علامہ خالد محمود صاحب بڑے ذہین، ذکی، فطن، بڑا ہوشیار آدمی. میں نے اپنی زندگی میں جو لوگ بوڑھے ہو چکے، دیکھیے ہمارے یہاں نورانی بھائی بولتے ہیں بڑے بوڑھے ہیں کہ سانٹھی بدھی ناٹھی، بولے نا ہیں حسن بھائی؟ ہاں، لیکن میں نے اپنے کچھ بزرگوں کو دیکھا 90 سال سے زیادہ کی اسماعیل چچا عمر ہے، حافظہ میرے اور آپ سے زیادہ اچھا، ایسا زبردست حافظہ. اور ایک بات یاد رکھو، اس کی کھلی مثال یہ بڑے میاں ہے. میں نام نہیں لوں گا چونکہ مائک پر ہے، لیکن اشارہ کر رہا ہوں. اس کی مثال یہ بڑے میاں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، بوڑھا بھی ہوگا، وہ پاگل نہیں ہوگا. اور پاگل چھوڑو، اس کے حافظے کے اندر بھی کمی کی شکایت نہیں ہوگی، اس کا حافظہ مضبوط رہے گا. شرط ہے کثرت تلاوت. ہیں حافظ صاحب فرماتے تھے، حافظ صاحب کا بھی حافظہ ہے. ہاں، وہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کثرت سے، لیکن میں اور آپ تو ذاکر بھائی رمضانی حافظ ہیں، رمضان میں آتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں، اور میں ان کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ، آپ بھی دیکھتے ہیں صبح و شام وہ قرآن کی خوب تلاوت کرتے ہوتے ہیں. یہی حال ہمارے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت کثرت سے تلاوت کرتے تھے. اور چودھری صاحب جب بڑی عمر ہو گئی تو آنکھوں سے نظر نہیں آنے لگا. روزانہ عصر سے مغرب تک، ہاں مغرب سے کچھ دیر پہلے، علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ اور شیخ الہند، ان کے جو فوائد ہے جس کو تفسیر عثمانی کہتے ہیں، چونکہ یہ دونوں خاندان کے اعتبار سے کیا ہے، عثمانی ہے، تو اس کو پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت ہوتی تھی، حاشیہ پڑھا جاتا تھا. پھر جو ملاقات کے لیے آئے ہوتے تھے حضرت ان سے گفتگو کرتے تھے. اخیری زندگی تک یہ معمول رہا. 100 سال اسلامی اعتبار سے عمر ہوئی. جس سال انتقال ہوا ہے رمضان مبارک دوسرے روزے کو انتقال ہوا تھا. یہ ہمارے امین بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، ان کو نسبت ہے اس خاندان سے. ہاں، تو جس سال انتقال ہوا نا، اس سے پچھلا جو رمضان گزرا اس میں حضرت نے روزے رکھے تھے. اللہ اکبر، 99 ایئرس کی عمر ہے. سب روزے تو نہیں رکھ پائے تھے، کچھ روزے رکھے تھے. یہ بات مجھے بتائی تھی ان کے نواسہ داماد تھے مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم اشرفیہ کے استاد تھے، اور راندیر میں حافظ یوسف جانتے ایک مسجد ہے حجیرہ مسجد، تو وہاں امام تھے، وہ میرے استاد ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تعزیتی جلسہ تھا، تو میں کچھ حالات معلوم کرنے کے لیے گیا، تو یہ مجھے حضرت الاستاد نے بتایا تھا. میں نے یہ بات کتاب میں بھی لکھی ہے کہ وہ روزے رکھے تھے، اور تراویح بھی اپنے گھر میں کرائی تھی. وضو کیا شروع میں کچھ دن، اور وضو نہیں کر سکے بعد میں تو تیمم کر کے تراویح پڑھی ہے. اور ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب تراویح سنت نہیں پڑھے تو چلے گا ہے حسن بھائی. اور وہاں بڑے میاں 99 ایئرس کی عمر ہے، بستر پر ہے، چلا نہیں جاتا ہے، وضو نہیں کر سکے، تیمم کر کے پڑھی. یہ اللہ کے گھر میں آپ کو، اور یہ میں نے کتاب میں لکھا ہے، ایسی سنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور راوی بھی بڑے پکے ہیں، انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی حضرت مفتی صاحب کی، مفتی عارف صاحب نے. اور چہرہ آپ دیکھو سعد اللہ صاحب، اللہ اکبر. حدیث میں آقا نے فرمایا نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ والے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. جس کسی چہرے پر نظر پڑے اور دل یہ کہے کہ یہ تو بڑا نورانی چہرہ ہے، اور اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، فرمائے اللہ والا ہے. اور ہاتھ اتنے ملائم حسن بھائی پوچھو مت. ملاقات کرتے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ململ ہاتھ میں آ گیا ہے، قسم خدا کی. اتنے نرم اور ملائم ہاتھ، اور بالکل حضرت چھوٹے بچے ہو گئے تھے، عمر ہو گئی تھی، تو ایسا لگتا ہے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ کسی گڑیا کو اٹھایا. ہاں، یہ خود دیکھا کہ آدمی دیکھتا رہ جائے. اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا نورانی جو ہے وہ چہرہ. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا. سب گئے. کہاں سے چلی تھی بات؟
ہاں قرآن شریف میں سے کہ جو کثرت تلاوت کرے گا اس کا حافظہ، حضرت مفتی صاحب کا حافظہ اخیر تک محفوظ رہا، 90 ایئرس سے اوپر کی عمر ہے۔ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا لاجپور سے۔ کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ابراہیم مارویہ جو ماسٹر سے مشہور ہے۔ تو پھر کہنے لگے، وہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے خاندان میں ایک کا نام لیا کہ فلاں ایک تھے تمہارے خاندان میں، ان کا نام احمد تھا اور وہ حافظ قرآن تھے۔ اور آپ پوچھ لینا جاننے والے سے، ایک مرتبہ حضرت آپ سے پوچھتے تھے، دوبارہ جب ملنے کے لیے جاؤ آپ کو پوچھتے، بعض مرتبہ تو الفاظ آواز سے پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں آدمی ہے، یا پھر آپ نے کہاں پوچھتے تھے کون کہاں سے، آپ کہو کہ عبدالسلام تو اگلا جملہ ہوتا تھا اچھا لاجپور سے، اچھا کوکن سے، اچھا تیلاڑا سے، دمن سے، کھیرگاؤں سے، باڈولی سے، سورت سے۔ اتنا حافظہ، وہ قرآن کریم کی کثرت تلاوت کی جو ہے وہ برکت ہے۔ اور حضور نے آگے یہ بھی فرمایا، مفہوم یہ ہے، گرچہ روایت پہ کلام کیا ہے، جو کثرت تلاوت کرتا ہے قبر میں کیڑے مکوڑے اس کی ناش کو نہیں کھاتے۔ یہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے خود فتاوی رحیمیہ میں نقل کیا ہے اس بات کو، کہ جو کثرت تلاوت کرتا رہتا ہے قبر میں کیڑے مکوڑے اس کی ناش کو کھاتے نہیں۔ بہرحال تو یہ اسلام کے اندر ہے صرف کہ اسماء الرجال ان کے سارے حالات ہے۔ اس لیے حدیث سنت میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ جلدی حسن بھائی بولو، بات ختم کرنی ہے۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ کیا ضعیف ہوتا ہے؟ راوی جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، اور راوی جانتے ہو نا، وہ روایت کو بیان کرنے والا۔ اور سنت تو کبھی ضعیف ہوتی ہی نہیں ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آپ کو پرکھنا ہے، آپ کو ایک معیار چاہیے، ترازو میں آپ کو تولنا ہے کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ سنت کی ایک عام علامت کہ جس کو ہر آدمی سمجھ سکے، بقول علامہ خالد محمود کے، کہ سنت یونیورسل ہوتی ہے۔ انگریزی لفظ صحیح بولا؟ ہاں، فرمایا کہ سنت یونیورسل ہوتی ہے، اور بدعت اور رسم و رواج کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ لوکل ہیں۔ ہاں، وہ ایریے کے اندر ہوتے ہیں کہ صرف عجم میں ہے، صرف افریقہ کے اندر ہے، صرف اس کے اندر ہے، یہاں تیجا چالیسواں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر وہ ایک جملہ فرماتے تھے، وہ دماغ میں تھا بھول گیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ششو پر شش، کیا وہ کچھ بدعت کرتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، خیر یاد نہیں آ رہا ہے، وہ فارسی کا لفظ ہے، یاد آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بدعت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ سنت ہوتی تو عربی لفظ ہوتا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کہ عرب جانتے ہی نہیں اس کو، مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا بعد میں۔ وہ حضرت نے وہ کہا ہے، وہ اس کے اندر کچھ فارسی کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے۔ اور حضرت تھانوی کے پاس کانپور میں کچھ لوگ آئے کہ حضرت ہم ان کو مدرسے سے بچے کو جو ہے وہ لے جانے والے، فرمایا کہاں؟ کہ انتقال ہوا فیملی میں، آج تیجا کروانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تیجا کروانا ہے۔ حضرت کانپور میں استاد تھے، تو تیجا کرنے کے لیے ہمیں طلبہ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مدرسے میں طلبہ تیجے کے لیے نہیں، نتیجے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت تھانوی کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ تیجے کے لیے نہیں آتے، بلکہ کس کے لیے آتے ہیں؟ نتیجے کے لیے آتے ہیں۔ تو یاد رکھو، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، اور حدیث بھی کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ کون ضعیف ہوتا ہے؟ راوی جو ہے ضعیف ہوتا ہے۔ اور کیسے ضعیف ہوتا ہے وہ بتا دیا کہ کچھ شرائط ہے، کبھی آپ کو سناؤں گا وہ کیا کیا شرائط ہے۔ آخری بات سن لو، ترکیسر کے اندر ایک استاد ہوئے ہیں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید اندور کے تھے۔ تو ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نکاح پڑھانے گیا تھا کہیں، مدرسے کی چھٹی کے بعد قریب میں نکاح پڑھا کر آیا، تو نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو رہا تھا، نماز کا نہیں، اذان میں کچھ وقت باقی تھی، مغرب کے بعد، صبح نہیں، عصر کے بعد، کہ کہیں گیا تھا، نکاح پڑھا کے آیا، مغرب میں کچھ وقت باقی تھا۔ ایک بڑے میاں کے ہاتھ میں کیا تھا؟ وہ چھوٹی سی کتاب پاکٹ سائز نہیں ہوتی ہے، وہ تھی۔ تو کہا کہ وہ ٹہل رہے تھے مسجد کے صحن میں، پیسیج کے اندر۔ ایک مسئلہ یاد رکھو،
علماء نے مسجد کے اندر ٹہلنے کو منع لکھا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ مسجد میں ٹہلتے ہیں. ہاں آپ اعتکاف میں ہیں, آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے, الگ بات ہے. تو کہاں کہ مسجد میں پیسے جو ہے ٹہلنا ہو آپ مسجد میں جاؤ. علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. ہاں کبھی کبھار کچھ پیٹ میں گڑبڑ ہو گیا چل لیے وہ الگ بات ہے. اس لیے کہ مسجد یہ اس کا عمل بظاہر ٹہلنے کا ہے, اور مسجد نہ گزرگاہ ہے نہ ٹہل گاہ ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ اندر ہاں آپ اعتکاف میں ہیں, کھانا ہضم کرنا ہے, آپ ضرورت کے بغیر باہر جا نہیں سکتے, وہ الگ جو ہے مسئلہ ہے. ورنہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ایک بات درمیان میں آ گئی تو کہہ دی. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا پہلے جماعت میں کیا ہوتا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے کمرے روم نہیں بنے ہوتے تھے, اب تو ماشاءاللہ بننے لگے, تو وہ کہاں سوتے تھے؟ مسجد میں. اور یو پی میں آپ جاؤ, میں گیا ہوں, پرانی مسجد ہے, وہاں صحن ہی نہیں ہے. ہماری گجرات کی مسجد میں تو حافظ یوسف صحن بھی ہوتا ہے اور مسجد کے ساتھ اگل بغل میں جگہ بھی ہوتی ہے, یو پی میں نہیں ہوتی. اور ایک مثال دوں میں آپ کو, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا نام تو سنا ہے نا آپ نے, میں وہاں گیا ہوں. حضرت جہاں وضو کرتے تھے وہ کیا بولتے ہیں, ہینڈ پمپ, وہاں میں نے وضو کیا ہے وہاں. تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک پاؤں مسجد میں اور ایک پاؤں باہر, وہاں صحن ہے ہی نہیں, یہ میں خود دیکھ کے آیا. تو یو پی میں ایسی مساجد ہوتے. اسی لیے قاری طیب صاحب فرماتے تھے کہ یار ہماری یو پی کی مسجد تو سیدھی سادی ہوتی ہے. تو حکیم الاسلام کے بقول کہ یو پی کی مسجد تو اللہ کے گھر ہے اور گجرات کی مسجد تو اللہ کے بنگلے ہیں. چودھری صاحب حضرت فرماتے تھے کہ گجرات کی مسجد ماشاءاللہ بڑی عالی شان ہے کہ وہ تو اللہ کے بنگلے ہیں. بہرحال تو کیا کہہ رہا ہے, وہ تو بات درمیان میں آئی. کہنا کیا چاہتا تھا؟ استغفر اللہ. روایت, ہاں جزاک اللہ. تو وہ کچھ وقت باقی تھا, تو وہ بڑے میاں ترکے سر کے اندر ٹہل رہے تھے, صحن کے اندر, مسجد میں نہیں. تو کچھ وقت باقی تھا. ہمارے انگلینڈ میں الحمدللہ ایک ماحول ہے, عصر سے مغرب تک ہماری مسجد میں بھی کئی حضرات قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں. مغرب سے عشاء بعد, عشاء تک بھی, عصر سے مغرب تک بھی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حافظ یوسف صاحب کو, وہ تو مسجد کے اندر ان کا بڑا وقت گزرتا ہے. دعوت و تبلیغ کے احباب بھی یہاں ہوتے ہیں. انڈیا میں جاؤ کاگڑا اڑے ہیں. ہاشم بھائی پوچھی جو, ہاشم بھائی ہمارے جین آئے. میں جب دہلی گیا تو مولانا الیاس کر کے تھے ایک صاحب, مرحوم ہو گئے, بہت زیادہ عمر نہیں تھی, ان کا وہاں مدرسہ چلتا ہے, وہ تھے میوات کے. تو مجھ سے کہنے لگے, وہ قاری اسماعیل بسم اللہ, ہاشم بھائی جانتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا. تو وہ جو محتمم ہیں جامع کفلے کے, تو دلی انہوں نے ہم کو گھمایا. تو کہنے لگے کہ کہاں؟ میں نے کہا لاجپور کا. تو حافظ یوسف ان کو جانتے ہیں, کہنے لگے کہ میں جب بھی لاجپور آتا ہوں تو اکثر میرا عصر کے بعد آنا ہوتا ہے, اور میں جامع مسجد آتا ہوں, نماز ہو گئی ہوتی ہے کچھ دیر, صرف ایک بندہ جامع مسجد میں مجھے لاجپور میں ملتا ہے, وہ ہے بھائی میاں بھائی ہیں, باقی کوئی نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی, یہاں الحمدللہ ہمارے اس ملک میں پورا سال آپ کو کوئی نہ کوئی, صرف ہماری مسجد نہیں, آپ دوسری مساجد میں بھی چلے جائے تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ ملیں گے. تو خیر وہ ترکے سر میں بڑے میاں تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا ذوالفقار صاحب آئے. تو جو کتاب تھی پاکٹ سائز, اس میں ایک روایت لکھی ہوئی تھی, نیچے حاشیے میں لکھا تھا ذاکر بھائی کہ آ روایت کمزور ہے. کیا لکھا تھا؟ کہ یہ روایت ضعیف ہے, کمزور ہے. تو انہوں نے مولانا ذوالفقار صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ نیچے لکھا ہے کہ روایت کمزور ہے, ضعیف ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, اور برسوں سے میرا معمول ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اب اگر میں نے اس کو سمجھایا اور بات صحیح نہیں سمجھی اس نے, تو برسوں کا اس کا جو معمول ہے ذاکر بھائی وہ چھوڑ دے گا, ہے نا, جو پڑھ رہا ہے وہ چھوڑ دے گا. تو فرمایا کہ اب علمی اصطلاح ہے اور بڑے میاں ہیں, بڑی عمر کے ہیں, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, تو نورانی بھائی میں علم کا نور کیسے اس کے دماغ میں ڈالوں ہیں؟ تو اس کی صورت دیکھ کے حنیف بھائی حضرت نے فرمایا کہ بڑے میاں سنو, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈوہا لوکو ماٹے بوہارو.
ہے اسماعیل چچا، ضعیف یعنی بوڑھا، کمزور. تو فرمایا کہ یہ ضعیف لوگوں کے لیے نوجوان پڑھیں گے تو اتنا فائدہ نہیں جتنا بوڑھا پڑھے گا تو فائدہ ہے. تو فرمایا یہ تمہارے لیے ہی ہے. تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اچھا ہوا ان کو ایک عمل کرنے دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. بھی ہم جاؤ پڑھے ہیں نا ہیں حسن بھائی. آپ کا